السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح سے نہ کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کفار نے جب یہ بات کی کہ اللہ نے کوئی چیز کسی انسان پہ نازل نہیں کی اور انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا، تو انہوں نے اللہ کی ناقدری کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو انسانوں پہ انعام اور احسان کیا کہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنے انبیاء بھیجے، ان پہ اپنی کتابیں نازل کیں، تو جب کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہے کسی بشر پہ، تو انہوں نے اللہ کی جو قدر تھی وہ نہ کی، اور ان کو اصل میں اللہ کی ہی معرفت نہیں ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہاں تو یہ کفار مکہ کے بارے میں ہے یا یہودیوں کے بارے میں یہ پوری آیت ہے، کیونکہ اس سے آگے جو آیت کا حصہ ہے اس کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ کس نے وہ کتاب نازل کی تھی کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یعنی تورات کس نے نازل کی؟ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، تو پھر اس چیز کا جواب دیں کہ وہ کتاب جو تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ کس نے نازل کی تھی؟ نوراً، وہ کتاب کہ جو کہ نور تھی، جو کہ روشنی تھی، وہ ہدی للناس، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث تھی، تجعلونہ قراطیسا، جس کتاب کو، جس تورات کو تم نے پرزے پرزے کر دیا، صفوں صفوں میں بانٹ دیا، اس کے صفحے الگ الگ کر دیے، تبدونہا و تخفون کثیرا، اور مقصد اس کے کاغذ الگ کرنے کا کیا تھا تمہارا کہ تم اس میں سے کچھ ظاہر کرتے تھے اور اکثر کو چھپا لیتے تھے، جیسا کہ پچھلے پاروں میں یہ تذکرہ گزرا ہے کہ جو یہودیوں کے علماء تھے وہ اپنے مطلب کی چیز سامنے کر دیتے تھے، اور جو ان کے موقف کے مخالف ہوتی تھی اس چیز کو چھپا لیتے تھے، جیسا کہ زنا کی حد کے بارے میں ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں اور پیش گوئیاں اس کتاب میں تھی، تو ان صفحات کو وہ چھپا لیتے تھے، اور اس کا طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ بجائے ایک کتابی شکل کے اس کو رکھنے کے، اس کو الگ الگ صفوں میں الگ الگ جگہوں پہ رکھتے تھے، اور جیسے ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے مطلب کا پیج نکال کے سامنے کر دیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اسی طرح تمہیں وہ چیز سکھائی گئی، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، یعنی کہ وحی کے علم سے تمہیں علم آیا، تمہیں چیزوں کا پتہ چلا جو کہ تمہیں پہلے نہ تمہیں پتا تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو پتا تھا۔ قل اللہ، آپ خود ہی اس کا جواب دے دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس تورات کو نازل کیا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اور اس کے بعد ان کو ان کی جو خرافات ہیں اس میں چھوڑ دیجئے، ان کے مباحث میں چھوڑ دیجئے، یلعبون، اور یہ پھر اس میں کھیلتے رہیں، وقت ضائع کرتے رہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو جو حق ہے وہ اس انداز سے پہنچا دیجئے۔ وَهَذَا کتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ کتاب انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، اور یہ بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں،
یعنی جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس کتاب کے جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، ان کے ذریعے آپ القریٰ یعنی مکہ والوں کو جو ہے وہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پہ جو عذاب آنے والا ہے اس سے آپ ڈرائیں۔ ومن حولہا، القریٰ یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور ان کو وارننگ دیں، ان کو تبلیغ کریں۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جن کا آخرت پہ ایمان ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں پہ قائم دائم ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ آخرت پہ ایمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا اگر آخرت پہ ایمان نہ ہو تو پھر اس سے آگے جو کفر ہے باقی چیزوں پہ پنپتا ہے، اور جب آخرت پہ بندے کا صحیح ایمان ہو تو پھر انسان کا اللہ پہ بھی صحیح ایمان ہوتا ہے، وہ شریعت کو بھی مانتا ہے اور شریعت پہ عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کروں گا اس کی سزا یا جزا آخرت میں مجھے ملنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا آخرت پہ ایمان ہے اس کا اس کتاب پہ بھی ایمان ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنیادی عمل کا تذکرہ کیا کہ جو کہ نماز کا عمل ہے، کہ جو شخص آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے پھر وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، اس کا ایمان اس میں خرابی ہے، اس میں کمی کوتاہی ہے۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے میں اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، یا وہ یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی ہو کچھ بھی اس کی طرف وحی نہ کیا گیا ہو، یعنی کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اسی طرح اس سے بڑا ظالم کون شخص ہے کہ جو کہے کہ میں بھی اس طرح کی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی، یعنی کہ اللہ کا جو کلام ہے اس جیسا کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں، یعنی کہ نبوت کا انکار کرے، وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ تو یہ جو ظالم ہیں جو یا تو سرے سے شریعت کا اور اللہ کے انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں، یا دوسری طرف جو خود نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، جب موت ان کو آتی ہے اور موت کی جب سختی ان پہ ہوتی ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور جو فرشتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، باسطوا ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جانوں کو کھینچنے کے لیے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، اپنے وجود سے اپنی جان کو نکالو اور ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم ذلت والا عذاب چکھو گے، تمہیں ذلت والا عذاب سزا کے طور پہ دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ جو تم اللہ پہ ناحق باتیں کیا کرتے تھے، اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اسی طرح جو تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تکبر کرتے ہوئے، ان وجوہات کی بنا پہ آج تمہیں سخت عذاب اور ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو فرشتے یہ بات کب کہتے ہیں؟ جب جان نکال رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ آج یہ ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے،
اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کا عذاب مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو قبر کے عذاب کا یا برزخ کی زندگی کا انکار کرنا یہ اسلامی عقائد کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سزا اور جزا صرف آخرت میں ہوگی اور مرنے کے فوری بعد جو ہے سزا جزا کا عمل شروع نہیں ہوتا، تو اس کا عقیدہ باطل ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، کہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے کوئی بڑی سپورٹ نہیں ہوتی، اس کے گروہ نہیں ہوتے، اس کی مال و دولت نہیں ہوتی، تو وہ اکیلا آتا ہے انسان۔ اسی طرح آج بھی جب تم مر رہے ہو تو ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کے آ رہے ہو۔ وَتَرَکْتُمْ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اکیلے ہونے کی وضاحت فرماتے ہیں کہ وَتَرَکْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم کو ہم نے جو کچھ بھی دیا تھا، چاہے وہ تمہاری افرادی قوت تھی، تمہارے پاس طاقت تھی، یا تمہارے پاس مال و دولت تھا، جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا، وراء ظہورکم، تم اسے اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور آج ہمیں تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے کہ جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، تمہارا گمان تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے شریک ہیں اور تمہارے شراکت دار ہیں، اور یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سپورٹ ہیں یا یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے اور یہ ہمارا ساتھ دیں گے، آج جو جھوٹے ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والے تھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارا اور ان کا جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ تمہارے ناطے نہیں رہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے، جو تمہارے خیال تھے، جو تمہارا گمان تھا، وہ تم سے گم ہو گیا ہے، وہ تم سے چھوٹ گیا ہے، اور اب وہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ بڑی ہی عبرتناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک منظر کشی کی ہے اس آیت میں، کہ انسان چاہے وہ شرک کی وجہ سے یا اپنے تکبر کی وجہ سے جب اللہ سے دور جاتا ہے اور اللہ کی بجائے دوسروں پہ، چاہے اپنا مال و دولت ہے یا اللہ کے جو اس نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں یا جو اس کا قبیلہ اور کنبہ ہے، ان پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، ان کی مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا، تو پھر جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد انسان نے، ہر کسی نے اکیلا ہونا ہے۔ جب اپنی قبر میں جانا ہے تو پھر وہ اکیلا ہے، پھر نہ اس کا کوئی وہاں پہ ساتھ دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی بچانے والا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ کی عظمت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑا، کہ جب دانے یا گٹھلیاں زمین میں بوئی جاتی ہیں تو پھر وہ زمین کے اندر پھٹتی ہیں اور ان سے پھر پودا نکلتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، اللہ سبحانہ و تعالی زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جو زندگی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا ایسی فارم سے کہ جو کہ زندہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی بے جان ہے، آدم علیہ السلام جاندار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی جب نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے یا انڈے سے پرندے نکلتے ہیں تو ان میں بھی روح نہیں ہے۔ اب نطفے میں یا انڈے میں روح نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم مادر میں جب بچے کی نشو و نما شروع ہوتی ہے تو 120 دن گزرنے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو جو زندگی کی علامت ہے جو روح،
یا ग्रोथ उस हिसाब से, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखने की, सुनने की, समझने की सलाहियतें देता है। तो ये जो ज़िंदगी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसी हालत से इस ज़िंदगी को निकालता है कि जब वो मय्यत की हालत है, वो ज़िंदा नहीं है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा भी निकलता है। और इसका एक मफ़हूम ये भी है कि जो मोमिन है उसकी मिसाल ज़िंदा शख्स की है, और जो काफ़िर है उसकी मिसाल एक मुर्दार की है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन जो होता है उनकी औलाद में से भी काफ़िर हो जाते हैं और काफ़िरों की औलाद में से मोमिन हो जाते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयात हैं और निशानियाँ हैं। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फ़अन्ना तुफ़कून, तुम कहाँ जो है वो उल्टे चले जा रहे हो और कहाँ बहके जा रहे हो। इस हकीकत को तुम जो है वो देखते नहीं, अल्लाह की निशानियों को देखते नहीं, और इससे तुम्हें अल्लाह की ज़ात का एहसास नहीं होता। फ़ालिकुल इस्बाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुबह को निकालने वाला है कि रात के अंधेरे से सुबह निकलती है। वजअलल लैला सकना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को सुकून आवर बनाया, आराम करने की जगह बनाया। वशम्स वल कमरा हुस्बाना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चाँद को हिसाब से रखा है, उसके भी मदार मुकर्रर किए हैं, वक़्त मुकर्रर किए हैं। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये जो अंदाज़ा है, ये जो प्लानिंग है, ये जो हिसाब-किताब है, ये उस ज़ात का है कि जो कि गालिब है और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली ज़ात है। वहुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, और अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया, लितहतदू बिहा, ताकि तुम उनसे रहनुमाई हासिल कर सको, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समुद्रों के अंधेरों में, कि जब रात का वक़्त हो और तुम सहराओं में चल रहे हो खुश्की में, या तुम समुद्रों में जा रहे हो, तो तुम सितारों को देख के रास्ता मुतय्यन कर सकते हो, क्योंकि जो लोग काफ़िलों की शक्ल में चलने वाले हैं या समुद्री सफ़र करने वाले हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होता है कि कौन-सा सितारा किस सिमत में तुलू होता है, किस वक़्त, और उससे अंदाज़ा वो कर लेते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया ताकि रास्ता मुतय्यन करने में तुम्हारी रहनुमाई हो सके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सितारों का एक मकसद इस आयत में बयान किया। इसके अलावा भी 2 जो मकसद हैं, जो फ़ायदे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह पे बयान फरमाए। और वो फ़ायदे ये हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने इन सितारों के ज़रिए आसमान को मुज़य्यन किया, कि आसमान की खूबसूरती बनाया इन सितारों को, कि जैसे लाइटें चमकती हैं। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया रुजूमन लिश्शयातीन, कि शयातीन जब आसमानों में चढ़ने की कोशिश करते हैं कि वहां से वो फरिश्तों की बातें सुने और उनको पता चले कि क्या फैसले होने वाले हैं, और उन खबरों को वो आगे फिर लीक करें अपने काहिनों और किस्मत का हाल बताने वालों के पास आके, तो उनको भी जो सितारे टूट के लगते हैं, ये सितारों का तीसरा मकसद है। ये 3 मकासद हैं सितारों के, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किए। इनके अलावा अगर कोई इल्म नजूम सीखने का दावा करे, तो वो अपने आप को जादू और कुफ्र और शिरक की तरफ लेके जा रहा है। अगर कोई कहे कि फलां सितारा इस जगह पे आएगा तो इसका ये मतलब होगा और इससे ये हो जाएगा, फलां का नुकसान हो जाएगा, फलां का फायदा हो जाएगा, तो ये सारी बातिल चीजें हैं। सितारों के जो फायदे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमा दिए कि वो 3 हैं। एक है कि उनसे रास्ते का अंदाजा हो जाता है कि किस सिमत में जाना है। दूसरा ये कि उसको आसमान की ज़ीनत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, और तीसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक सिस्टम बनाया कि शयातीन जो आसमानों पे चढ़ के बातें सुनने की कोशिश करते हैं, ये सितारे टूट के उनसे टकराते हैं और उनको नीचे गिराते हैं। तो इसके अलावा इल्म नजूम की कोई हकीकत नहीं है। क़द फ़स्सलनल आयात, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने
دلائل کھول کے بیان کر دیے ہیں لقومی یعلمون، اس ایسی قوم کے لیے کہ جو کہ علم رکھنے والی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر ایک جگہ ہے جو زیادہ رہنے کی ہے، وہ مستودع، اور ایک جگہ ہے جو کم رہنے کی ہے۔ مستقر کہتے ہیں کسی مستقل ٹھکانے کو، اور مستودع کہتے ہیں کسی عارضی جگہ کو، عارضی ٹھکانے کو، جہاں پہ بندہ تھوڑا سا اسٹے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ اکثر مفسرین نے اس مستقر اور مستودع کی تفسیر اس انداز سے کی کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے، ماں کا پیٹ ہے، اور مستودع سے مراد باپ کی پشت ہے، کہ یعنی جو سپرم ہوتا ہے، جو مادہ منویہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ رحم مادر میں گزارتا ہے، کہ وہاں جو ہے وہ تقریباً 9 مہینے تک بچہ رہتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس انداز سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو پیدائش ہے انسان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جان سے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے، اور اس سے آگے جو پیدائش ہوتی ہے لوگوں کی، اس پیدائش کے عمل کے دوران انسان ایک جگہ پہ رہتا ہے جہاں زیادہ عرصہ رہتا ہے، یعنی کہ ماں کا پیٹ، اور ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ بہت کم عرصہ رہتا ہے، یعنی کہ باپ کی پشت میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں اور دلائل کھول کے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا به نبات كل شيء، اور اس پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے پودے اگائے، ہر قسم کے پودے ہم نے اس پانی کی وجہ سے زمین سے اگائے۔ فاخرجنا منه خضرا، پھر ہم نے اس میں سے جو ہے وہ سرسبز پودا نکالا، بوٹی نکالی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس ٹہنی پہ پھر جو ہے وہ لگتے ہیں دانے، متراکبہ، طے بطے وہ دانے ہوتے ہیں، جیسے سٹے ہوتے ہیں گندم کے یا جو کے یا دوسری چیزوں کے، تو وہ طے لگی ہوتی ہے دانوں کی۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح کھجور کے درخت سے، من طلعها، اس کا جو شروع میں پھل نکلتا ہے، جو اس کے جو اس کے پھول بنتے ہیں، جن میں سے پھر آگے کھجوریں بننی ہوتی ہیں، قنوان دانیہ، اور ان کے جو کھجور کے جو کچا پھل لگتا ہے، اس سے آگے پھر اس میں سے خوشے نکلتے ہیں، جن کو ہم ڈوکے کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور پھر ان کے جو خوشے نکلتے ہیں، دانیتن، وہ نیچے کو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اتنے بڑے بڑے گچھے کھجوروں کے، اور جو جو خوشے ہیں وہ اگاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی باغات نکالتے ہیں پورے کے پورے، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور اسی طرح اناروں کے، مشتبہا وغیر متشابہ، اور یہ مختلف پھل اللہ سبحانہ و تعالی اگاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ان میں مماثلت نہیں بھی ہوتی، یعنی کچھ چیزوں میں یہ ملتے جلتے ہیں، کہ مثلا ان کی سمیل ملتی جلتی ہوتی ہے، کہ ساروں کی سمیل اچھی لگتی ہے، پتے تقریباً ملتے جلتے ہو سکتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو ملتے جلتے پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی بنائے، اور کئی پھل ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پودے اور درخت لگائے ہیں، ان کے پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اسمرا، کہ جب وہ جو پھل ہے وہ آتا ہے، وہ پھل، وہ پودے پھلتے پھولتے ہیں، اس چیز کو دیکھو، وینعی، اور جب وہ
अ, जो फल है उसका पक जाता है उस चीज़ की तरफ देखो, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के वजूद की और उसकी ताकत की निशानियाँ हैं, उसकी कुदरत की निशानियाँ हैं। इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखने वाले हैं, कि अगर इंसान इस चीज़ पे गौर करे कि किस तरह से जो तनव्वुह होता है और किस अंदाज से ये जो एक दाना होता है उसको ज़मीन में छुपाया जाता है, किस तरह से उससे सरसब्ज़ पौधा निकलता है, फिर वो दरख्त बनता है या उसकी बेलें बनती हैं, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर फूल निकलते हैं, उसका फल बनता है, फल बन के पकता है। तो ये सारी अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं और ये अल्लाह की ज़ात पे दलालत करती हैं। वजअलू लिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी नेमतें हैं, इंसान को ये सारी दी हैं। इन सारी नेमतों के बाद इंसान नाशुक्री करता है और शिरक करता है और क्या होता है कि वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन, कि इन लोगों ने शयातीन को अल्लाह का शरीक बना दिया, जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना दिया। व खलक़हुम, हालांकि अल्लाह ने इनको पैदा किया जिन्नात को। तो ये जो अल्लाह की मखलूक हैं जिन्नात और ये जो शयातीन हैं, इनको ये लोग जो काफिर हैं ये अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। किस अंदाज से शरीक बना रहे हैं कि ये शयातीन के पीछे लग जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते। व खरकू लहू बनीना व बनातिम बिगैर इल्म, और बगैर इल्म के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इन्होंने बेटे और बेटियां गढ़ ली हैं और दावे करते हैं कि जी नऊजुबिल्लाह फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह की औलाद इन्होंने करार दे दी और इन्होंने जिन्नात की और शयातीन की पूजा शुरू कर दी, उनको अल्लाह का शरीक बना लिया। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक साफ है और अल्लाह उससे बहुत बुलंद है जो ये अल्लाह के वसफ बयान करते हैं या अल्लाह के बारे में बातें करते हैं, कि जैसे मसलन ये कहते हैं कि अल्लाह के बेटे बेटियां हैं, अल्लाह इस चीज से बहुत बुलंद है। बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इन चीजों से बहुत आगे है, बहुत बुलंद है। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने आसमान और ज़मीन को नए सिरे से पैदा किया, इसकी पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने इनको बनाया, बगैर किसी साबका मिसाल के नए सिरे से पैदा किया। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है कि जबकि उसकी बीवी ही नहीं है। अल्लाह की ना कोई बीवी है और ना ही कोई औलाद है। व खलक़ कुल्ल शै, बल्कि अल्लाह ने ही सारी चीजों को पैदा किया है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कि जिसका पिछली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया कि अल्लाह के इनामात क्या हैं, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की ताकत के मज़ाहिर क्या हैं और अल्लाह की सिफ़ात क्या हैं, और किस अंदाज से कि अल्लाह का किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए, अल्लाह की औलाद नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, अल्लाह इन चीज़ों से बहुत ऊपर है, पाकीज़ा है। ये है वो अल्लाह तुम्हारा रब, ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये सारी सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बयान करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह है। खालिकु कुल्ली शै, हर चीज को पैदा करने वाला है। फ़अबुदूह, तो उसी की इबादत करो। वह हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह हर चीज पे कारसाज है, हर काम को बनाने वाला, हर चीज पे कादिर सिर्फ अल्लाह है। ला तुदरिकुहुल अबसार, नजरें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती, किसी की निगाह अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती। वह हुवा युदरिकुल अबसार, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका इहाता किए हुए है। तो ये जो जुमला है ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह का कोई निगाह इहाता नहीं कर सकती। अगर तो इसका मफहूम इस अंदाज से लिया जाए कि अल्लाह की जो पूरा इल्म है और जो
پوری شان و شوکت ہے اور جو پورا وجود ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے عام ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اس کا مفہوم اس انداز سے لیا جائے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو یہ پھر اس دنیا تک محدود ہے یہ بات، وگرنہ آخرت میں جو مومن ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ بڑے شاداب ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ سبحانہ و تعالی ساری نگاہوں کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کو اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ باریک بین ایسا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں، آنکھیں کھول دینے والے دلائل آ چکے ہیں۔ فمن ابصارا، تو جس نے دیکھ لیا، جس نے ادراک کر لیا، فلی نفسی ہی، اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہو گیا، جس نے ان دلائل پہ غور ہی نہیں کیا اور اندھا ہو گیا، فعلیہا، تو اس کا وبال، اس کا نقصان اسی پہ ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم لوگوں پہ کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھی میں تم پہ نگران نہیں ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہو تم لوگ، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اگر تم اپنی آنکھیں بند کر لو گے، اندھے ہو جاؤ گے، اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا، نگرانی کرنا تمہاری، یہ تمہاری حفاظت، میری ذمہ داری نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم دلائل کو مختلف پہلوؤں سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور یہ لوگ ایک طرف تو ان دلائل کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو اہل حق ہیں وہ اس سے رہنمائی لیں، ان کا فائدہ ہو، لیکن یہ ایک فتنے کا باعث بھی بنتا ہے، اور ایک جو لوگ گمراہی پہ ہیں وہ مزید گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں درستہ کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، آپ، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی آسمانی وحی ہے، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے کسی نے آپ کو یہ سبق پڑھا دیا ہے اور آگے ہمیں آ کے یہ بیان بات کر رہے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، دانش مند ہیں، ان کے لیے یہ ایک سبب بنتا ہے کہ اللہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبیین کا اور وضاحت کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دانش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اتبع، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیروی کیجئے ما اوحی الیک من ربک، اس چیز کی جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پہ وحی کی گئی، یعنی آپ وحی کی پیروی کیجئے، وحی پہ عمل کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے، ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ان کا ساتھ مت دیجئے یا ان کے ساتھ مل کے مت چلیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا، ما اشرکو، تو یہ شرک نہ کرتے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پہ نگران مقرر نہیں کیا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پہ نہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پہ مختار ہیں کہ اگر آپ چاہیں گے تو یہ سیدھی راہ پہ آ جائیں گے، بلکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بن جائے چاہے نہ شکرا بن جائے۔ تو اس لیے اگر ان کو شرک سے ہی روکنا مقصود ہوتا زبردستی پکڑ کے، تو اللہ اگر یہ چاہتا تو اللہ کے چاہنے کے بعد تو کوئی شخص جو ہے وہ نہیں شرک کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس میں آزادی دی، اختیار دیا، تو جب اللہ نے اختیار دے دیا
تو پھر آپ کو اس میں قلق محسوس کرنا نہیں چاہیے کہ جی آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا آپ کا کوئی اختیار ہے اس چیز میں کہ آپ پکڑ کے لوگوں کو ہدایت پہ لے آئیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں کو یا ان معبودان باطل کو جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی اللہ کے علاوہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو۔ جن کو یعنی مثلا بتوں کو یا ایسے کوئی پیر فقیر ہیں یا اور کوئی انبیاء کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، الغرض مشرک جتنا بھی شرک کرتے ہیں، جن جن کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو گالی مت نکالو، ان کے معبودان باطلا کو کیوں نہ نکالو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ زیادتی کرتے ہوئے جو مشرک ہے وہ اللہ کو گالی نکال لے گا بغیر علم کے، اپنی جہالت۔ تو ہوگا کیا کہ اصل میں تم نے ایک بت کو گالی نکال لی، اگر بت پرست نے اللہ کو مقابلے میں گالی نکال دی تو اس گالی نکلوانے کا ذریعہ تو تم بن گئے۔ اب وہ بت تو ایک پتھر ہے، اس کا تو اتنا میٹر نہیں کرتا کہ اس کو کسی نے گالی دے دی، لیکن اللہ جو اتنی بڑی عالی شان والا ہے، اس کو کوئی گالی دے دے تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اس لیے مومن کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس بات پہ ابھارے کہ وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ تو اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، کہ کوئی کام جو اپنے آپ میں برا نہ ہو لیکن وہ کسی اور برے کام کا ذریعہ بن سکتا ہو، تو وہ کام جو بذات خود برا نہیں ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نتیجہ جو ہے وہ برا اگر نکل رہا ہو تو اس نتیجے کو روکنے کے لیے جو جائز اور درست کام ہے وہ بھی اس سے ممانعت ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے ان کا جو عمل ہے وہ مزین کر دیا۔ ہر کوئی جو چاہے وہ باطل پہ بھی ہے وہ سمجھتا ہے بھی میں بہت اچھے پہ ہوں، میں بہت ٹھیک ہوں۔ تو اس وجہ سے اس ایکسکیوز کو سمجھنا چاہیے کہ جو کوئی جس جگہ لگا ہوا ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کانفیڈنس میں وہ جہالت میں بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہے اور بڑے کہہ لیں کہ گالیاں بھی نکال سکتا ہے۔ تو اس لیے چھیڑنا نہیں چاہیے کسی شخص کو اس طرح کے کو، کہ اگر ایک بت پرست ہے، جیسے پھر اسی مثال کو لیں کہ اگر اس کے بت کو گالی نکال لیں گے تو اس کے جو جذبات ہیں وہ بت کے لیے، وہ چونکہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، تو اس کے جو جذبات ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے جیسے ایک مسلمان کے جذبات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ الہ اس انداز سے ماننے والا نہیں ہے تو وہ گالی نکالتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کا جو اپنا عمل ہے، جو اس کا اپنا دین ہے، جو اپنی پریکٹس ہے، وہ اس کے سامنے کہہ لیں مزین ہے، وہ اس کو زیادہ متاثر کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے اس کا جو عمل ہے، اللہ نے ایک ایسا امتحان رکھا ہے کہ اس کو ہر انسان کو لگتا ہے کہ میں جس پہ ہوں یہ بڑی قدر والی چیز ہے، اور باقی جو لوگ جس پہ ہیں وہ کوئی اتنی قدر والی چیز نہیں ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، ان کا لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہاں جا کے اللہ ان کو بتلائے گا جو یہ عمل کرتے رہے۔ تو قیامت کے دن جا کے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، اور کس کا جو عمل ہے وہ قابل تعریف تھا اور وہ ایک مزین چیز تھی، اور کس کا عمل قابل نفرت یا قابل مذمت تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا جو ہے وہ آ، اظہار کریں گے اور ان کو بتلائیں گے قیامت کے دن۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑی پکی قسم کھا کے کہتے ہیں لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے، پکی نشانی آ جائے ہماری مرضی کی، تو ہم پھر اس وحی پہ ایمان لے آئیں گے، پھر اس نشانی پہ ہمارا ایمان ہوگا۔ جیسے
के तफसीरी रिवायात में है कि मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये जो सफ़ा मरवा के पहाड़ हैं, इनको अगर हमारे लिए सोने का बना के दिखा दो ना, तो हम मान जाएँगे कि तुम अल्लाह के नबी हो। कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशइरुकुम, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि निशानियाँ और मोजज़ात अल्लाह के पास हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है कि कब कब कोई मोजज़ा भेजना है या नहीं भेजना। ये ना मेरी मर्ज़ी से होगा, ना तुम्हारी डिमांड से होगा। वमा युशइरुकुम अन्नहा इज़ा जात ला युमिनून, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि आपको क्या पता कि अन्नहा इज़ा जात ला युमिनून, कि जब वो मोजज़ा आ भी जाए तब भी ये ईमान ना लाएँ। तो ये जो लोग इस तरह काफ़िर होते हैं और ये मुतालबे करते हैं, जब मोजज़ात आ भी जाते हैं, इनके मुतालबे के मुताबिक, फिर भी ईमान नहीं लाते, और जब इस तरह का मामला होता है तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, जैसे पिछली कौमों के साथ ये मामला होता रहा। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जैसा कि ये लोग इस पे पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए। शुरू में जब इन लोगों ने ईमान नहीं कबूल किया और इन्होंने सरकशी का मुज़ाहरा किया, तो इसका वबाल इन पे ये होगा कि अब इनके दिल और इनकी नज़रें इस हक़ से फेर दी गई हैं, और अब इन लोगों को ईमान की तौफ़ीक नहीं होगी जो अपने कुफ़र में बढ़ चुके हैं। व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और हम इनको इनकी सरकशी में छोड़ देंगे, यामहून, और ये उसी सरकशी में हैरान फिरेंगे। जी, किसी साथी का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।